اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جدید سوسائٹی اور جدید معاشرہ میں ایک بہت بڑا المیہ آئی ہے کہ اولاد ماں باپ سے دور ہوتی جا رہی ہے، بھائی بھائی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بھائی بہن میں جو محبت اور گہرا رشتہ موجود ہو وہ بھی کمزور پڑتا جا رہا۔ تو آج کو جو اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقہ سے یہ رشتہ، یہ خونی رشتہ جو اللہ پاک نے بنایا ہاں، کیونکہ جتنا خونی رشتہ انسان کا یا دنیا میں ہاں وہ اپنی مرضی سے ان رشتان نے اور ان خونی رشتان نے نہ بناوے، بلکہ یا میں اللہ تعالیٰ کے خاص اذن رہے۔ مثال کے طور پہ کون کس کو ماں باپ ہوئے گو کائی نہ پتو رہے، کون کس کو بہن بھائی ہوئے گو ای کائی علم نہ رہے، کون کائی کو چاچا تاؤ ہوئے گو ای کائی علم نہ رہے۔ تو جب یہ رشتہ بنانا ہمارے ہاتھ میں نہ ہاں اور یہ اللہ کے ایک حکم کے تحت بنا ہاں، تو ہم نے ان رشتان کو لحاظ رکھنا چاہیے، ہم نے ان رشتان کو احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کا جو حکم کے تحت رشتہ بنا ہاں، اللہ کے حکم کی بھی ہم نے پاسداری کرنی چاہیے۔ میو قوم کا جو رشتہ ہے یہ بڑا مضبوط، بڑا طاقتور، اور ان کو پھیلاؤ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو، کیونکہ ایک گوت کو رشتہ دوسرے گوت میں ہوئے ہو۔ یہ ہمارے خونی رشتان کے ساتھ ساتھ جو دور پرے کا رشتہ ہے وہ بھی میو قوم کی ایک خاصہ ہے، اور ان رشتان کو جہاں احترام باہمی طور پہ موجود ہے اور ہون حتیٰ کہ ان رشتان کی جو الفاظ کی ادائیگی ہی وہ بھی بڑی کئی دفعہ میں نے خیزی کچھ رشتان میں۔ مثال کے طور پر لفظ بابا اور لفظ مائی، یہ اگر آپ انہیں لغوی میں نہ ڈھونڈو انگلش میں، تو یا کو لغوی میں نہ آپ پہ نظر آئے گا کہ یہ ریسپیکٹ فل کا میننگ میں آوہا ہے، انتہائی احترام کا میننگ میں آوہا۔ لفظ ماما، یہ ماما ہی کہوے ہے میواتی میں، دو دفعہ آپ ماں اور ماں کہو تو لفظ جو ہے ماما نکلے ہے۔ ماؤسی، جو ماں کی بہن ہوئے ہی وہ لفظ ماں جیسی سو نکلو ہے۔ تو کتنو ایک مینی خیز یا میں چیز پائی جا وہاں میون کرستان میں۔ یاد رکھیو کہ یہ جو رشتہ ہاں جو اللہ کا بنایا ہوا خونی رشتہ ہاں، یہ مضبوط بھی بڑا رہا اور یہ نازک بھی بڑا ہاں۔ مضبوط کیوں ہاں کہ اگر تم انہیں نسل در نسل نبھاتا رہو، اور نازک کیسے ہاں کہ ان میں ایک دفعہ دراڑ پڑ جائے تو پھر وہ دراڑ بھرنی بڑی مشکل رہے، واقع نشان بعض کا پوری زندگی نہ بھرا جا سکاں اور نشان نظر آواں۔ تو کوشش ہی کرنی چاہیے کہ رشتان کے اندر جو ہے
وہ دراڑ کسی قسم کی نہ پہ دراڑ نہ پڑے۔ اور میں یہ سلسلے میں گزارش کروں گا کہ ہم میں سے ہر بندہ چاہے کہ ہمارا رشتہ مضبوط رہا، تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز جو میری نظر میں ہے، رشتہ نے نبھانا کے لیے برداشت، رشتہ نے نبھانا کے لیے درگزر، رشتہ نے نبھانے کے لیے یاد رکھیو بردباری کی ضرورت رہے ہے۔ اور رشتہ کے اندر جو دراڑ پڑے ہے یا رشتہ کے اندر جو مدمزگی ہوئے ہے، وہ کی ایک وجہ جو ہے عدم برداشت ہے۔ اور بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اگر ماں باپ کی اولاد جوان ہو جائے اور اولاد کے ساتھ ماں باپ کو ایک بڑا انمٹ رشتہ رہے، لیکن ہم یہ چیز دیکھا ہاں کہ جوان اولاد ماں باپ کی کئی دفعہ حکم و دولی بھی کرے، جیسے وہ چاہاں ویسے وہ نہ بیہیو کرے، وہ کو سلوک وہ لیول کو نہ رہے جو ماں باپ توقع کر رہا۔ اولاد کئی دفعہ اپنی من مرضی بھی کرے ماں باپ کی مرضی کے خلاف۔ اولاد کئی دفعہ جوان ہونے کے بعد ماں باپ لو اتنی اہمیت نہ دے جا اہمیت کو وہ توقع رکھاں۔ اولاد جوان ہونے کے بعد کئی دفعہ ایسی حرکتیں کر دے ہے جو ماں باپ کے لیے رسوائی کو باعث رہا ہاں، اور جو ماں باپ کے لیے بعض کا عزت پہ بھی ان کو دھبا لگ جاوے ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بار بار اولاد یہ چیز کرے اور ہم وہ اولاد اپنی معاف کراں اور وہ ہم گڑے سو لگاواں، اور ہم کبھی بھی وائے اپنے سو یا اپنا گھر سو ہم دور نہ کریں۔ لیکن جہاں رشتہ کی بات آوے، خونی رشتہ کی بات آوے، بدقسمتی یہ ہے کہ یا میں دراڑی جب پڑھا کہ جب ہم ان رشتان کو اگر اتنوں ہی احترام کراں، اتنوں ہی خیال کراں، اتنا ہی کیئرنگ ہوا جتنی ہم اولاد کے لیے رہاں، اور ہم انہوں نے معاف کراں، اگر ہم ان رشتہ دارن کی غلطی نے بھی معاف کر دیواں تو جیسے اولاد جڑی رہے چاہتے یا نہ چاہتے، تو ویسے ہی یہ رشتہ دار بھی ہمیشہ جڑا رہوں گا۔ ابھی جو ماں باپ کو رشتہ ہے، یہ اللہ پاک نے ایسو رشتہ بنایا ہے، یا رشتہ کو نیم البدل سبسٹیٹیوٹ، ایسو رشتہ جب میں صرف اور صرف حسن سلوک ہوئے ون سائیڈڈ، ماں باپ کا رشتہ کو پوری کائنات میں پوری دنیا نے اللہ نے کوئی نیم البدل بنایا ہی نہ ہے۔ ماں باپ اور ماں کی مامتا، مجھے ایک واقعہ یاد آگو، ایک دفعہ میں ایک مووی دیکھ رہا ہوں، وہ مووی کے اندر جو ہے وہ ایک اسیسمنٹ کری جا رہی ہے، ایک تجزیہ کرا جا رہا ہو کہ ماں کی مامتا جو ہے اولاد کے ساتھ کتنی رہے۔ انہوں نے کہا کری کہ ماں کی مامتا، جو ماں کی محبت رہے اولاد سو، واقعی کتنی گہرائی اور کیسی رہے وہ، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے یہ تم یہ اسیس نہ کر تول نہ سکو یا تم۔ چنانچہ ان تحقیق کرنے والا نے ایک بانج شیرنی کو انتخاب کرو، واقع اولاد نہیں، اور ولو بکری کو بچہ واقع آہستہ آہستہ قریب کرو۔ وہ جو بانج شیرنی ہی وانے وہ بکری کو بچہ اپنا لیو، وہ سو پیار کرے، وہ چاٹے ہی۔ وہ جو تحقیق کرنے والا ہے وہ دودھ دے رہا، وہ بچہ بڑو ہو تو گئے، جیسے جیسے وہ بچہ بڑو ہوتا رہ گئے وہ شیرنی لاگر ہوتی گئی۔
تو شیرنی تم نے پتہ ہے اپنا شکار ہے آپ کرے ہے۔ شیرنی جو ہی عمر کا وہ حصہ میں پہنچ گئی، بچہ بڑو ہو گو بکری کو، تو ایک دن شکار کرن گئی، شکار کے پیچھے دوڑی، شکار نہ ملو، تھک ہار کے اپنی کچھار کی طرف آ رہی، اور وہ جو تحقیق کرنے والا ہو وہ کمنٹری کر رہا ہو، وہ اپنے الفاظ بیان کر رہا ہو کہ آج شیرنی بھوکی ہے، آ کے بکری کا بچہ کھا جائے گی۔ شیرنی بھوکی اپنی کچھار میں آئی، بکری کو بچہ موجود ہو تو جو مشاہدہ کرنے والا وہ حیران رہے گا کہ وہ شیرنی نے وہ بچہ نہ کھایا ہو، بلکہ شیرنی تھک ٹوٹ کے اپنی کچھار میں سو گئی۔ اگلے دن اٹھی، یا بھوک کا عالم میں اپنے شکار کی تلاش میں گئی، لاغر ہی بھوکی ہی، پھر وہ نے اٹیمپٹ کری، کوشش کری، شکار کے پیچھے بھاگی، لیکن شکار وہ کے ہاتھ نہ آئے، اور وہ مایوس ہو کے آہستہ آہستہ پھر اپنے کچھار کی طرف واپس آئی جہاں وہ بکری کو بچہ موجود ہو۔ مشاہدہ کرنے والا کہہ رہا ہو کہ آج شیرنی جھپٹے گی اور خون خار ہو کر یہ بچہ کھا جائے گی، کیونکہ اپنی بھوک مٹائے گی، بھوک بڑی بری رہے۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے مووی دیکھی کہ شیرنی نے وہ بچہ پھر بھی نہ کھایا ہو۔ تیسرے دن یہی اٹیمپٹ ہوئی، شیرنی باوجود کوشش کے وہ شکار وہ کے ہاتھ نہ آیا، لیکن جب وہ شکارنی اپنا کچھار میں واپس آئی تو تیسرے دن بھی وہ نے بچہ لو پیار کرو، اور وہ نے اپنی انتہا درجہ کی بھوک کے اندر بھی درندہ ہوتے ہوئے بھی وہ نے وہ بکری کو بچہ نہ کھائے ہو۔ ماں کی مامتا کو تم کہاں اندازہ کر سکو، کوئی شخص نہ یا توڑ سکے نہ یا کوئی اندازہ لگا سکے کہ یا کی گہرائی اور یا کی جو گریوٹی ہے اور یا کی جو حساسیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں کتنی رکھی۔ ایک اور مجھے واقعہ یاد آ گو، آپ یاد ہوئے گو کہ سری لنکا کی جو کرکٹ ٹیم آئی ہی ایک دفعہ جا کے اوپر دہشت گردن نے جو بیرونی باقاعدہ فنڈڈ ہا، انہوں نے لبرٹی چوک کے قریب آپ کے اوپر حملہ کرو ہو۔ میں اتفاق کی بات ہے کہ جب ٹی وی دیکھ رہا ہو اور یہ لائیو چل رہا ہو، مختلف ٹی وی ان کے اوپر جو ہے وہ بس ایک ڈرائیور چلا رہا ہو، وہ ڈرائیور نے وہاں کے اوپر پہلے فائرنگ کری گئی، گولی سیدھی، تاکہ ڈرائیور جو ہے اگر گولی ان کو نشانہ بن جائے گا تو بس رک جائے گی، ہم انہوں نے کھلاڑی نے جو ہے وہ کڈنیپ کر لیں گا۔ وہاں کے بعد جب وہ گولی نہ لگی اور وہ بس چلتی رہی اور ڈرائیور چلاتا رہو تو انہوں نے ہینڈ گرنیڈ پھینکا، انہوں نے کئی بندہ شہید کرا، ایک سارجنٹ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال وہ ڈرائیور کو نام ہو مہر خلیل، وہ بس ہے بحفاظت قذافی اسٹیڈیم لے گو، بھاگتے ہوئے موقع پر وہ نے ایک کھلاڑی نے کھلاڑی نے اپنی شرٹ دی کہ یار تے نے بڑی بہادری کری ہے، یا وقت میرے پاس یہ شرٹ ہے، یہ تاریخی شرٹ ہے، یا میں تو گفٹ کرنا چاہوں۔ یہ سارا کچھ لائیو چل رہا ہو، چنانچہ وہ ایویکویٹ کرنے کے لیے ٹیم پہ یہ سارا لائیو دکھا رہا، وہ ٹیم ایئرپورٹ پہنچی، ہون ایک شخص وہ نے کہی، وہ تاجر ہو، بزنس مین ہو، کہ یہ شرٹ یہ تاریخی ہے تو مجھے اتنے $، میں دے دے۔ وہ بہر خلی ڈرائیور سے کہی، وہ نے کہ یہ شرٹ ہے میں کبھی بھی نہ دے سوں، کیونکہ یہ تو تاریخی شرٹ ہے، پیسہ کو بھوکو نہ ہو۔ وہاں کو ایک دفعہ ایک ٹی وی چینل نے وہ جہاں گھر میں رہے ہو، جہاں وہ دکھایا انہوں نے، وہ کی مووی بنا رہا، ٹوٹو پھوٹو سو گھر ہو، وہاں کو ڈرائیور ہو ظاہر ہے ہوا سپورٹس بورڈ میں، اور وہ گھر میں وہ دکھائی جا رہا کہ جی میرا کمرہ ہے، ہین میں سو ہوں، ہین ایسو ہوں، تو چلتو وہ سو پوچھ رہا کہ یار یہ کہاں تیرے اندر چیز ہی کہ تینے کوئی تیرے حیران کن طریقہ سے تو بس لے گو دہشت گرد سے نکال کے نرگا میں سے نکال گو۔ وہ چلتے ایک اور عام سا کمرہ میں لے گو، رہون ایک بوڑھی عورت جو ہی وہ بیڈ کے اوپر بیٹھی ہی، مہر خلیل نے کہی جی میری ماں ہے،
اور وہ نے کہی کہ بھائی مجھے بالکل نہ پتہ ہو کہ میں کیسے بس سے نکال کے لے گا، صرف یہ کہ جب میں ڈیوٹی پہ جاؤں ہوں میں ہمیشہ اپنی ماں و سلام کر کے جاؤں اور یا کہ پاؤں کے ہاتھ لگا کے جاؤں، اور صرف یہی ایک نسخہ ہو جیسو نہ میرے اوپر کوئی ہینڈ گرنیٹ جو ہو واسو میرا ٹائر بسٹ ہو، نہ میں گولی کی بچھاڑ کے زد میں آئے ہو، نہ گولی مجھ کو لگی، اور میں سید صاحب کو یا کی دعان کو نتیجہ ماں کی دعان کو نتیجہ ماں کی دعان نے لیو رشتہ مضبوط رہے گا۔ سوال ہی پیدا ہوئے ہے کہ اولاد کو امتحان یا ماں باپ کا رشتہ میں آبے کب ہے، وائے میں تم لمحہ بتانا چاہوں، اگر تم واسو گزر جاؤ گا تو تم سرخرو ہو جاؤ گا۔ وہ کون سا لمحہ ہے؟ جب تمہاری شادی ہو جاوے، جب انسان میرڈ ہو جاوے۔ اور یہ بات یاد رکھیو کہ جب انسان میرڈ ہو جاوے، وہ کی شادی ہو جاوے اور وہ کی بیوی آ جاوے، وہ کی اولاد ہے، اصل میں او مرحلہ او ہے زندگی کو جب ماں باپ کا رشتہ کے ساتھ تہارو امتحان شروع ہو جاوے۔ کوئی امتحان میں پورا اترے ہے اور کوئی امتحان میں ٹوٹل فیل ہو جاوے۔ کیوں؟ یوں میں بیوی کو بڑو کردار رہے، بیوی چاہے کہ میرا گھر کے اندر میری پرائیویسی ہونی چاہیے، میری حکمرانی ہونی چاہیے، وہاں کے اندر عمل دخل کا ہی گناہ ہونا چاہیے۔ بیوی چاہوے ہے کہ وہ گھر کا فیصلہ نہیں کہ میں کروں، میرے اوپر کوئی انفلوئنس نہ ہونا چاہیے۔ بیوی یہ بات بھول جاوے ہے کہ ماں باپ کو یا بیٹا کو جو رشتہ ہے جو میرا خامد ہے، ماں باپ کی کتنی چاہت اور کتنی انسیت موجود ہے، وہ چیز نے بالا طاق رکھے۔ اگر تم زندگی میں اپنی بیوی کے جو حقوق اور فرائض ہیں اور ماں باپ کا جو حقوق اولاد کے اوپر ہاں، بیٹا کے اوپر ہاں، تم یا کے اندر ایک بیلنس قائم کر لیو تو انتہائی خوشگوار طریقہ سے رشتہ قائم اور دائم اور مضبوط رہے گا تاری زندگی تک۔ اور یہ تتر بتر کب ہوا رشتہ؟ بعض خاندانوں کے اندر یہ رشتہ تباہ ہو جاواں، اور وہ کی بہت بڑی وجہ میں آپ نے بتانے لگوں گا۔ تباہ کیسے ہوا، تتر بتر کیسے ہوا، خاندان جوائنٹ کی نہ خاندان منتشر کیسے ہو جاواں، وہ جو محبت اور رغبت اور الفت رہے وہ ختم کیسے ہو جاوے آپس میں۔ میری زندگی کو نچوڑے برو مت بنائے ہوئے ہمیں۔ جا گھر کے اندر عورت فیصلہ سازی کرے، کلہم عورت جو ہے پردھان رہے، عورت جو ہے وہ مرد کو رول ادا کرنا شروع ہو جائے، عورت جو ہے وہ یہ سمجھے کہ ہر فیصلہ کو حق موئے حاصل ہے، عورت کی جا حکمرانی جا گھر میں ہو جائے، یاد رکھیو وہ گھر کبھی جو ہے وہ بسا نہ، وہ رشتہ بسا نہ، وہ تتر بتر ہو جائے۔ یا ہمارا بزرگ جو ہے وہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی پہ بلیو کرے آ، عورتن کو عزت احترام اپنی جگہ ہو، مشاورت اپنی جگہ ہی چار دیواری کے اندر، لیکن ہمیشہ جو بڑا بڑا فیصلہ ہے، جو زندگی کا فیصلہ ہے، جو رشتان کا فیصلہ، جو اولادن کا فیصلہ، جو بیٹین کا فیصلہ، وہ ہمیں بہت بڑا لائنز شیئر جو ہے وہ مرد کو ہوئے ہوں۔ اب ایک اور بات، بھائی بھائی کا جو رشتہ ہاں آپس میں، ان میں زندگی میں کون سی ایک نازک سٹیج آوے ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ کون سو ایسو پل سرات ٹائپ چیز ہے کہ جائے اگر تم گزر جاؤ تو بھائی بھائی کو رشتہ مضبوط رہے گو۔ بھائی بھائی کا رشتہ یاد رکھیو، ان کو امتحان وہ بخت ہوئے ہے نہ، وہ بخت بھی نہ ہو جب بھائی شادی ہو جائے، جب بھائی کی شادی سال گزر جائے، بھائی بھائی کو رشتہ کو، محبت کو، عزت کو، احترام کو امتحان ہوا ہے جب بھائی کی اولاد جوان ہو کے وہ کے کندھان تک چلی جاوے کہ پھر وہ بھائی سے کتنی محبت کرے۔ اگر تم یہ سٹیج ہے ایز اے بھائی، ایز اے بردر، جب تمہاری اپنی اولاد تمہارے کندھان تک آ جائے، تم ضرورت محسوس کرو ہو بھائی کی یا نہ، وہ وقت یہ ہے اگر یا تم آسان طریقہ سے گزار لیو، وہ لمحہ ہے جب تمہاری اپنی اولاد جوان ہو جاوے تو تہارو بھائی بھائی کو رشتہ بڑو مضبوط ہوئے گو۔ ایک اور بڑی بات، جب میں بھائی بھائی کو خون سفید ہو جاوے،
ایک اور بہت بڑا مشاہدہ اور ایکسپیرینس، تجربہ جو میں نے دیکھو زندگی میں، وہ ہے جائیداد کی تقسیم۔ جب باپ اللہ لو پیارو ہوئے ہیں تو وہی محبت جو رہے ہوئے بھائی بھائین کے اندر یا بھائی بہنن کے اندر، وہ خون کا ہے وہ بھی سفید ہونا شروع ہو جاوے۔ یا کو حل بڑو سادہ ہے۔ ماں باپ اپنی زندگی میں اولاد کا فیصلہ کرے جائیداد کے بارے میں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کے بارے میں فیصلہ کرو گا اور کر جاؤ گا تو پھر اولاد میں تہارے مرنے کے بعد ان بھائین میں دشمنی نہ ہوئے گی، بلکہ وہ ہنسی خوشی آگے کی طرف چلتا رہوں گا۔ ماں باپ یہ ڈر خوف رہے کہ اگر میں نے جائیداد انہوں دے دی تو یہ تو کہا وہ گھر سے باہر نکال دے، وہاں جانے میری عزت کرنگا کہ نہ کرنگا۔ ایک تو یہ کہ ملک کے اندر ایک قانون بن گئے پاکستان میں، کوئی مائی کو لال، کوئی ایسو گستاخ اور بدتمیز اولاد کئی ماں باپ اپنے گھر سے نہ نکال سکے، یہ جرم ہے۔ پاکستان میں قانون بن گئے باقاعدہ طور پہ۔ ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسری چیز جہاں میں اکثر کہہ کروں، آج ریپیٹ کر رہا ہوں پھر دوبارہ، اولاد کا محتاج مت بنو، پیسہ کے لیے خاص طور پہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ رکھو، جیسے تم نے اپنی ضروریات کی اور پیسہ کی محتاجی نہ ہو سکے۔ اگر تم پینشن ہولڈر ہو تو ویل اینڈ گڈ، لیکن پینشن ہولڈر نہ بھی ہو تو وہ حصہ میں کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ معاش تہار بڑھاپا میں ہونا چاہیے جو تم لو تہاری ضروریات زندگی نے پورا کرتا رہے۔ جائیداد کا فیصلہ نے اپنی زندگی میں، اور اگر آپ لکھت پڑھت نہ کرنا چاہے جائیداد کا سلسلہ میں تو کم از کم زبانی کلامی کہہ دو کہ بیٹا میرا بننے کے بعد ای تیرو ای تیرو ای تیرو، اور انصاف کا تقاضا نے پورا کرو، بیٹی کا معاملہ میں بھی پورا کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم ہے۔ بھائی بھائی کئی دفعہ یہ دیکھو کہ رشتہ کی ایک اور بڑی وجہ خراب ہونا کی آپس کو حسد ہے۔ یہ حسد کیسے پیدا ہوئے کہ یہ ایک گھر میں بھائی جو ہے وہ تو مار ترقی کر گو، وہ اچھو کھا رہو ہے، اچھو پہر رہو ہے، وہ کی اولاد خوب موج کر رہی ہے، دوسرو بھائی تھوڑا سا پیچھے رہ گو، تو جو بھائی آگے نکل جائے وہ والو ایسے واسو ڈیل کرے ہے کہ جیسے ہی میرے خدا نخواستہ بھائی نہ ہے، وہ کرویہ واسو جو کہ تمہیں تو بہت ترقی کر گو۔ وہاں کا بچہ نے جب وہاں کو بچہ دیکھا جو تھوڑا سا بیچارہ ماڑو رہ گئے یا کمزور رہ گئے، ان کے اندر حسد پیدا ہوئے، ان کی عورتوں کے اندر حسد پیدا ہوئے۔ لیکن اگر آپ یہ حسد ختم کرنا چاہو تو ایک بھائی اگر کمزور ہے آگے بڑھ کے کوشش کرو واقعی خوشی میں شیروں کو، خوشی کا موقع پہ والوں کوئی بچہ کے لیے گفٹ دے کرو، تحفہ دے کرو، واقعی عزت نفس بھی مجروح نہ ہوئے، واقعی کہیں نہ کہیں کئی طریقے سے مدد کرنی پڑے وہی بھی کرو۔ وہ حسد کی فضا ختم ہو جائے گی جب ہم اکیلا اکیلا کھاواں، اکیلا اکیلا پہراں، ہم اپنا کمزور بھائی کی مدد کرنا چاہو تو ایک حسد پیدا ہوئے، یاد رکھیے، دل کے اندر بغض پیدا ہوئے، کدورت پیدا ہوئے، جو رشتہ نے پھاڑنا کی پھر ایک خلیج پیدا ہوئے رشتہ کے اندر جائے، یہ خلیج تم ایسے سمجھو یہ تو خود ہی رشتہ، کوئی چاچا لگ رہا ہو، کوئی تاؤ لگ رہا ہو، ابھی تو کوئی لمبی چوڑی بات نہ ہوئی کہ جی دور سے رشتہ دار ہے ہمارا، بانٹا کرو آپس میں، خوشی نے بھی بانٹو اور کہیں نہ کہیں اگر کوئی پیسہ بھی بانٹنا پڑو تو بانٹ دیا کرو، کوئی بات نہ۔ اور ایک اور بات بتا دو، اگر تم اپنا بھانڈو بھائی لو جاسو تاہ کو خونی رشتہ ہے اور ایٹ لارج بھی میں تو کہوں اللہ کی مخلوق ہے، اگر تم والو بانٹو گا والو دیو گا، اللہ پاک اپنا خاص خزانہ ان کے اندر سو، اللہ تعالیٰ تہاری
رزق میں روزی میں تارے گھر میں برکت عطا فرمائے گو. اور جب بھی کبھی کئی رشتہ دار سو بھائی سو بہن سو کوئی نیکی کر دیو، اے اللہ کا بندہ وہ جتایا مت کرو بار بار. تہاری مہربانی ہوا مت جتاوے کہ ہم نے نیکی کری ہے. وہ نیکی ضائع ہو جاوے. ایسے نیکی کر دریا میں ڈال. اپنا سو نیکی کرو، بے شک بھول جاؤ، چاہے مالی نیکی کریے چاہے ویسے کریے. اور یا نیکی کو صلہ اللہ سو ایسے مانگو کہ یا اللہ تعالیٰ رشتہ تینے بنائے ہو، اور تینے یہ تیری وجہ سے، تیری بنانا کی وجہ سے میں یا نبھانا کی کوشش کر رہا ہوں اور میں یا نبھا رہا ہوں. وہ کی نظر کرم میں مانگو. بندہ سو توقع مت کرو، رشتہ سو توقع مت کرو. جب بھائی کے ساتھ نیکی کرو وہ سو توقع مت کرو. وہ ریٹرن مانگنے کی کوشش مت کرو، جتانا کی کوشش مت کرو. اللہ کی طرف سے آپ مانگو کہ اللہ تو عطا فرما. وہ عطا فرماوے ہے، یاد رکھیو. اور واقعی عطا ہماری سوچ عقل اور سمجھ سے بہت زیادہ رہے. مانگے بس. یہ جو رشتہ اللہ پاک نے بنایا، یہ جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے طے کرا، یہ جو رشتہ خدا پاک نے ہمارا بنا دیا، یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے. یہ رشتہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک اٹل حقیقت میں آپ لوگ بتانے لگوں. جب بھی تہارا نو کہہ کر جب تونگری ہوئے، خوشحالی ہوئے، مال ہوئے، دولت ہوئے، عزت ہوئے، پیسہ ہوئے، پھر تو ساری دنیا بھائی تہاری ہے. پھر تو سب اچھو ہی اچھو ہے. پھر تو یا چیز میں جو رشتہ دار نہ ہے وہ بھی کہے کہ میں بھائی وہ ہمارا رشتہ دار ہے. ایک تو خیر دعا اللہ پاک سے ہی کرنی چاہیے کہ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا ایک وقت برا نہ کرے، اچھو ہی اچھو چلتا رہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے، جب آپ کے اوپر برا وقت آوے، کوئی حالات خراب ہو جاوے، خدا نہ خواستہ کوئی موت ہو جاوے، خدا نہ خواستہ کوئی افسوسناک واقعہ گھر میں ہو جاوے، چاہے کبھی آپ زندگی میں آزما لیو، میری بات لکھ لیو، سب سے پہلے تہارو قریبی رشتہ تہارے دکھ اور تکلیف میں اور موت میں سب سے پہلے وہ پہنچے گو. باقی دنیا بعد میں پہنچے گی، چاہے جیسے بھی سلوک کر رہا ہوتا ہوں. بس تو یہ کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ تو انمٹھا، یہ جو رشتہ ہے یہ تو بڑا تگڑا مضبوط تھا. انہیں نبھاؤ اور نبھانا کی کوشش کرو، یا سو تملو فائدہ پہنچے گو. اگر آپ چاہو کہ آپ کی معاشرہ کے اندر عزت ہوئے تو رشتہ نے تگڑو رکھو، یکجہتی رکھو. اگر چاہو کہ تہارو معاشرہ کے اندر بھرم بڑو رہے، یکجہتی رکھو، وہ رکھو. آپس میں کمیونیکیشن رکھو. انہوں کہا ملتا سو ملتو رہے، نہ ملتا سو دور. جب ملو گا ہی نہ، جب آپس میں تم بے رخی اختیار کرو گا تو رشتہ تو پھر ہوا میں خلیج بڑھتی جائے گی، فاصلہ بڑھتا جائے گا. اور اگر آپ ملتا رہو گا، کم از کم غمی اور خوشی میں ملتا رہو گا، کہیں نہ کہیں بہانہ سے ملتا رہو گا، عید تہوار پہ ملتا رہو گا، شبرات پہ ملتا رہو گا، ویسے ملتا رہو گا، فون پہ ملتا رہو گا، تو وہ رشتہ قائم اور دائم رہیں گے. ایک اور اہم بات، ناراضگی ہو جاوے، آپس میں کوئی انٹھن ہو جاوے ہے، انبن ہو جاوے ہے، آپس میں کوئی کئی دفعہ کئی معاملہ کے اوپر جو ہے فساد برپا ہو جاوے ہے، وقتی طور پہ غصہ نسا میں کوئی الفاظ آپس میں ادا کرتے ہوئے انسان،
تو کیا پھر وہ مستقل طور پہ رشتہ خراب ہو جائے؟ نہ، تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دو 24 گھنٹہ کے بعد، 48 گھنٹہ کے بعد، اور کوشش تھوڑی سی کرو کو فون پہ کوشش کر لیو، سلام دعا کر لیو اپنا بھائی سو، اپنی بہن سو، اپنا چاچا سو، اپنا تاؤ سو، وہ کافی حد تک تہارا فون کرنا سو کہ فون آگو بھائی، وہ موم ہو جائے گا۔ اور اگر تم بڑا دل کو، بڑا گرتا کو ثبوت دیو، تو پھر تم اگر چلا جاؤ چند دن کے بعد وہ ناراضگی کی میں بھی، تو یاد رکھیو کہ وہ ناراضگی ختم ہو جائے۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آگو یا ٹائم کے اوپر، ہمارو ایک پریکٹیشنر ہو، کالج میں ہی پڑھے ہو، موسو ایک دن کہنے لگو جناب مجھے کو حل بتاؤ، میرا ماں باپ دونوں موسو بڑا سخت ناراض ہو۔ تو کہنے لگی کہ وہ اتنا ناراض ہیں، پچھلے دنوں کو میری بچی فوت ہوگی ہی پیدائش کے بعد، وہ بچی کے افسوس میں بھی نہ ہے اور بچی کا جنازہ میں بھی نہ ہے، کچھ مہربانی کرو کو حل بتاؤ۔ میں نے خیر کو انٹرویو کرو واسو پوچھی کہ جی یوں تیرا والد کہا کرے، تیری والدہ کہا کرے، والد کو جاب کرے ہو۔ میں نے کہ جب تیرا باپ ڈیوٹی پہ جاوے چاہوے نہیں کہ تیری ماں اور باپ راضی ہونے کو، ہاں جی بالکل چاہوں، مجھے بڑا احساس ہوئے آج کل جو ہے۔ تو میں نے کہ وہ وقت اپنی گھرے چلے جائے جہاں تیری ماں رہے، اور وہ ماں کا ایسے پاؤں نے پکڑ کے بیٹھ جائے، وہ تو سو ناراض ہوئے گی تھوڑی بہت، وہ تو سو کچھ کہے گی کڑبی کسیلی بات، تو برداشت کریو، سن تو رہیو۔ تینے ہوا کو پاؤں نہ چھوڑنا، کہہ کوا کے بیچاری وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ کی مامتا جاگے گی اور وہ تو معاف کر دے گی۔ جب وہ تو معاف کر دے وے تو کہیے امی مینو ایک ہور تیرنا کام آ، مہربانی کر، پیو انہوں بھی ذرا تھوڑی جی سفارش کر دے، انہوں بھی ذرا منائے، انہوں ذرا کہہ دیں کہ مینو معاف کر دے۔ چنانچہ وہ جب ماں مان گئی، ماں بہت جلدی مان جاوے، ماں بہت پیار رہے، ماں کو اللہ تعالیٰ نے وجود ایسا بنایا، وہ بہت جذباتی رہے، وہ اولاد کے لیے رشتان کے لیے بہت جلدی پگڑ جاوے، وہ عزت احترام اور رشتان کو جو یہ ساروں معاملات ہاں ای ماں یا کے بارے میں بڑی حساس رہے۔ وہ جب وہ کو والدہ ہے وہ نے واسو بات کری ہوئے گی، پھر میں نے واسو کہی، میں نے کہ اب 1-2 دن کے بعد تو جب تیرا والد گھر موجود ہوئے، چاہے چھٹی کے دن ہو یا چھٹی کے بعد ہوئے، تو واقع بھی ایسے ہی چلو جائے اور جاتے واقع پاؤں نے پکڑ لیو۔ وہ میں نے کہ ہو سکے تیرے مار دے، لتر مار دے، چھتر مار دے، وہ تو مارے، تیرے گھونسا مار، تو برداشت کرنا تھوڑی دیر کے لیے، صرف تو نیچے رکھنا، بولنا نہ آگے سے۔ وہ بھڑاس نکالنا کے بعد، اپنا غصہ نکالنا کے بعد تو دیکھو وہ تو بھی معاف کر دے۔ وہ بندہ 15-20 دن کے بعد آئے، وہ نے کہی جی میرے ماں نے بھی اور میرے باپ نے بھی میں معاف کر دیو۔ درگزر سیکھو، معاف کرنا سیکھو، منانو سیکھو، نبھانو سیکھو، تو یہ رشتہ مضبوط اور تگڑا رہے گا۔ ان رشتہ نے تم انجوائے کرو گے فار دا لائف۔ ان رشتان کے اندر کوئی عزت دار ہے تو ہر بھی عزت بڑھے گی۔ کمزور کی مدد کرو، اور انہی الفاظ کے ساتھ میں یہ بات توقع رکھوں ہوں کہ اگر تم نے یا میری گفتگو میں کوئی بات اچھی لگی تو یا بات دوسرا بھائی تک پہنچاؤ۔ میری بات کوئی اچھی لگی ہے تو آپ مہربانی کر کے یا شیئر کرو۔ اگر آپ یہ میری بات اچھی لگی ہے تو آپ مہربانی کر کے یا کہ سپورٹ کرو۔ اگر کہہ کریں کوئی نیک بات ہوئے، اچھی بات ہوئے، اخلاقی بات ہوئے، وائے سپورٹ کرنو، وائے آگے بڑھانو، ای بھی نیکی کو حصہ ہے۔
انہی الفاظ کے ساتھ پاکستان زندہ باد۔